آج کل تو عمراء اور علماء وہ اس طرح موجود نہیں ہیں کہ وہ کسی کی تکفیر کریں، تو پھر آج کل کون تکفیر کرے؟ ان کی انوائرمنٹ، ان کے دوست احباب، اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو بے دین ہیں، تو ان کے اندر بھی اس طرح کی الحاد کی کچھ نہ کچھ جراثیم وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ تکفیر کا جو عام طور پہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے، یہ بڑا نازک اور پرخطر مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ واقعہ ہی اسلام کی روح سے کیا یہ مسئلہ جو ہے پرخطر اور جان لیوا ہے یا نہیں؟ اہل السنہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے مطابق یہ کہتے ہیں جس سے کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا، جھوٹ بول لیا، خیانت کر لی، یہ بڑے گناہ ہیں، لیکن ان سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ اگر کسی شخص پر یہ حکم لگایا جائے گا تکفیر کا، اس شخص کے اعمال کو ظاہری طور پر جو اس کے ظاہری اعمال ہیں ان کو دیکھا جائے گا یا باطنی جو اس کے اعمال ہیں ان کو دیکھا جائے گا؟ کسی کو کافر قرار دینے والا اگر وہ دینی علم سے نا آشنا ہے یا مجتہد نہیں ہے تو اسے قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں انٹرفیئر کرے۔ جو آج کل کے یہودی اور عیسائی ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو دیگر مذاہب کے ہیں، جی وہ کافر ہیں یا کون سے کافر ہیں؟ اگر کافر ہیں تو یہودی جو ہے امت محمدیہ میں سے کیسے ہیں، ہاں جی، یا ہندو یا سکھ یا تا قیامت آنے والے نان مسلم، ایسے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام عقیدہ ہراہ نجات میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہم مسئلہ تکفیر پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے پچھلے 2 پروگرامز میں تکفیر کی جو شرائط ہیں اور اس کے جو موانع ہیں اس سے متعلق گفتگو کی، اور یہ سلسلہ آج کے پروگرام میں بھی جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، اور آپ کی جو پی ایچ ڈی ہے اس کا تخصص پی ایچ ڈی کا جو ہے وہ تفسیر کا ٹاپک ہی ہے۔ اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب کو ہر دفعہ جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم، سلمکم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری جو گفتگو ہے وہ تکفیر کے حوالے سے جاری ہے، تو میں گفتگو کا جو اس کا سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جس طرح تکفیر کی جو شرائط ہیں اور موانع ہیں، اس طرح تکفیر کی کچھ اقسام بھی ہیں یا ایک ہی طرح کی تکفیر ہوتی ہے؟ جی، تکفیر کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں جن کا ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں ذکر کر چکے ہیں۔ ایک تکفیر مطلق اور ایک تکفیر معین۔ صحیح۔ تکفیر مطلق میں اوصاف کو دیکھا جاتا ہے، اعمال کو دیکھا جاتا ہے، افعال کو دیکھا جاتا ہے، اشخاص یا ان کی ذوات پر حکم نہیں لگایا جاتا، جبکہ تکفیر معین میں اشخاص اور اعیان کو دیکھا جاتا ہے۔ کسی شخص نے یہ کام کیا تو جو حاکم وقت ہے یا جو قاضی اور جج ہے وہ تکفیر کی بنیادی جو شرائط ہے ان کو چیک کرے گا، پھر اس کے بعد تکفیر کے موانع ہیں ان کو چیک کرے گا، پھر جب قیام الحجہ ہو جائے گا پھر اس شخص پر حکم لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جس طرح تکفیر کی اقسام ہیں، جس شخص پر تکفیر کا حکم لگایا جا رہا ہے یعنی کفار جو ہیں اس کی بھی اقسام ہیں؟ ہاں جی، کفار کے بھی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں۔ ایک وہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے الکفار الاصلیون، صحیح، جو اصل میں ہی کافر ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہی نہیں، جیسے مشرکین مکہ تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے۔ یہ ایسے بے نصیب لوگ تھے جو اصلاً آغوش اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، یعنی کافر ہی پیدا ہوئے اور کافر ہی جو ہے کافر ہی پیدا ہوئے، ان کو اسلام کی دعوت پہنچی، میں بھی نہ پہنچی ہو، لیکن ان کی جو موت ہے وہ کفر پر ہی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصلی کافر ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے مقابلے میں دوسری جو قسم ہے کفار کی وہ ہے المرتدون۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جن کی نسبت کبھی اسلام کی طرف تھی، صحیح، پھر وہ دنیاوی مفاد کی خاطر یا خواہش پرستی کی خاطر یا کسی بھی لالچ میں آ کے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، صحیح، تو ایسے شخص کو مرتد کہا جاتا ہے شرعی ٹرم کے مطابق۔ تو حالیہ دور میں کچھ ایسے فرق کا اگر آپ نام ذکر کر دیں کہ جو اس یعنی کہ زمرے میں داخل ہوتے ہیں جو مرتدین والا ہے؟ مرتدین میں تو دیکھیں وہی ہوگا جو پہلے اسلام قبول کرے صحیح، یا وہ بائی برتھ مسلمان تھا
تو وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، بعد میں اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہو، ایسا شخص مرتد کہلاتا ہے۔ صحیح۔ تو ایسا تو فرقہ اس ٹائم کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ملحدین جو ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ ملحدین کو اوورآل کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ رسول کو نہیں مانتے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے ملحدین مرتد ہوں۔ صحیح۔ کتنے ایسے ہیں جو عیسائی جو ہیں اصلاً اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، صحیح۔ یہودی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ملحدین بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ صحیح۔ تو کچھ عیسائی بھی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ ایسے ہی کچھ وہ مسلمان جو یورپ میں رہتے ہیں یا کسی نان مسلم ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں بھی ہوں، بہت تھوڑے ہوں گے، لیکن وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ ان کی انوائرمنٹ، ان کے دوست احباب، اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو بے دین ہیں، تو ان کے اندر بھی اس طرح کی الحاد کی کچھ نہ کچھ جراثیم وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ تو شیخ صاحب، جو تکفیر ہے یہ اگر کسی شخص پر یہ حکم لگایا جائے گا تکفیر کا، تو اس شخص کے اعمال کو ظاہری طور پر جو اس کے ظاہری اعمال ہیں ان کو دیکھا جائے گا یا باطنی جو اس کے اعمال ہیں ان کو دیکھا جائے گا؟ دیکھیں، شریعت نے تو ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا ہے۔ صحیح۔ باطن کیا، کسی کے دل کا معاملہ کیا ہے، یہ تو کوئی انسان جان ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ یہ تو خالص اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، واللہ علیم بذات الصدور۔ تو کسی کے انٹرنل میٹرز وہ انسان جو ہے نہیں جان سکتا۔ تو ہمیں غیبی معاملات یا کسی کے داخلی معاملات یا غیر ظاہر جو امور ہیں، شریعت نے ہمیں ان کا مکلف نہیں بنایا۔ تو ہم تو ظاہر کو دیکھ کر حکم لگائیں گے۔ جیسے کوئی انسان مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد نماز روزے کا آغاز کرے گا، تو ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کے کہیں گے یہ اب آغوش اسلام میں داخل ہو چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، مشکوک ہے، تو ہمیں اس پر حکم لگانے سے رک جانا چاہیے۔ جس طرح کہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر بھیجا قبیلہ جوہینہ کی طرف، تو وہاں پر ہم نے ایک آدمی کو گھیر لیا۔ تو کہتے ہیں جب میں اسے قتل کرنے لگا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے باوجود میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو جب یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصہ میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، یا اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا، اس کے بعد قتل کیا؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حد تک اپنی گڈ ول کے اعتبار سے یہ سمجھ رہے تھے کہ اس نے لا الہ الا اللہ صدقے دل سے نہیں پڑھا، گڈ ول نہیں تھی، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں انما کان متعوذا، کہ وہ ڈر کے مارے یا اپنی جان کو بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اشققت عن قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے یا کہ صرف بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ الفاظ رپیٹ کرتے رہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش کہ میں اس واقعے کے بعد مسلمان ہوا ہوتا، آج مسلمان ہوا ہوتا، مجھ سے جانے انجانے میں یہ جو فعل سرزد ہوا ہے یہ مجھ سے نہ ہوا ہوتا۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر حکم لگائیں گے، اس کے باطن میں دل میں کیا چل رہا ہے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ تو پھر شیخ صاحب، اگر کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے تکفیر اس پر واجب آتی ہے، مطلب علماء کرام اس پر تکفیر کا حکم لگاتے ہیں، اور بعد میں وہ یہ علت پیش کر دیتا ہے کوئی کہ میرے پیچھے یہ اس کے پیچھے وجہ تھی، میں نے اس وجہ سے عمل کیا، یا یہ کوئی تعویل پیش کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہ تو ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں، ہم اپنے ناظرین سے، سامعین سے، آڈینس سے کہیں گے وہ ہمارا پچھلا ایپیسوڈ دیکھیں، اس میں ہم تکفیر کی جو شروط ہیں، جو موانع ہیں، وہ ذکر کر چکے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا کوئی بہانہ، کوئی حیل و حجت پیش کرتا ہے تو ہم ان شروط اور ان موانع کی روشنی میں دیکھیں گے، پھر اس کے بعد حاکم وقت یا قاضی اس پر کفر کا یا اسلام کا فتویٰ لگائے گا۔ شیخ صاحب، اس کے بعد میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، تکفیر کا جو عام طور پہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے، یہ بڑا نازک اور پرخطر مسئلہ سمجھا جاتا ہے، واقعہ ہی اسلام کی روح سے کیا یہ مسئلہ جو ہے پرخطر اور جان لیوا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ مسئلہ صرف جان لیوا نہیں ہے بلکہ ایمان لیوا ہے، ٹھیک ہے نا؟
اگر کوئی آدمی کافر نہیں ہے تو کوئی دوسرا آدمی اٹھ کر اسے کافر قرار دے دے، اس کو دائرہ اسلام سے نکال دے، یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے، ایسے ہی ہے۔ کیونکہ پیچھے ہم یہ حدیث سن چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا قال احدکم لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے تو اگر جس کو کافر کہا گیا ہے وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، اللہ، دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، یہ سینسٹیو ایشو ہے، اس میں عام آدمی کو بات چیت کرنی ہی نہیں چاہیے، یہ تو خالص امراء کا اور علماء دین کا کام ہے، یعنی عام آدمی کو اس بحث میں ہی نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں پڑھنا چاہیے، اچھا، کیونکہ یہ بڑا ڈینجرس ہے، بڑا سیریس معاملہ ہے۔ اور بنیادی طور پر یہ جو تکفیر کا مسئلہ ہے نا، جی جی، اس کا تعلق ہے، ایک اور ٹرم بولی جاتی ہے شریعت میں، الاسماء والاحکام، اس مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، صحیح، یعنی کہ جو مرتکب کبیرہ ہے، جس سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے، اس کو کیا نام دیا جائے گا؟ صحیح، کیا وہ مومن ہے؟ ٹھیک ہے، کیا وہ مسلم ہے؟ کیا وہ عاصی ہے؟ کیا وہ گنہگار ہے؟ کیا وہ کافر ہے یا منافق ہے؟ کیا ہے؟ صحیح، مسلمانوں میں کچھ ایسے فرقے رہے ہیں جو اس کو کافر کہتے تھے، جس طرح خوارج ایک فرقہ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی مرتکب کبیرہ شخص ہے، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس طرح معتزلہ ایک فرقہ ہے مسلمانوں میں، وہ یہ کہتا ہے کہ جس شخص سے کبیرہ گناہ ہو گیا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اچھا، تو دنیا میں اس کا نام کیا رکھا جائے گا، اسی طرح آخرت میں اسے کیا حکم دیا جائے گا؟ تو اس کو علماء اسلام بولتے ہیں مسئلۃ الاسماء والاحکام، ٹھیک ہے، کہ مرتکب کبیرہ کا نام کیا ہے دنیا میں، صحیح، اور اس کے مطابق آخرت میں اس کا حکم کیا ہے۔ صحیح، خوارج جب اس کو دنیا میں کافر کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ آخر میں جہنمی ہے۔ صحیح، اسی طرح معتزلہ اس کو دنیا میں کہتے ہیں وہ اسلام سے نکل گیا ہے، وہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان ہے، وہ لفظ بولتے ہیں ہوا فی منزلۃ بین المنزلتین، لیکن آخرت میں وہ بھی خوارج کی طرح کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ صحیح، جبکہ اہل السنہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے مطابق یہ کہتے ہیں جس سے کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا، جھوٹ بول لیا، خیانت کر لی، یہ بڑے گناہ ہیں، لیکن ان سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ ایک میں بطور دلیل یہ چیز ذکر کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہو جائیں یا ان کے درمیان کوئی چپکلش ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ صحیح، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو لڑ پڑے ایک دوسرے سے ان کو اہل ایمان قرار دیا ہے۔ پتہ چلا کبیرہ گناہ سے، ہر کبیرہ گناہ سے انسان دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا، صحیح، تو یہ معاملہ بڑا ڈینجرس تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کبیرہ گناہ ہو جائے تو اسلام سے انسان نکل جاتا، دائرہ اسلام سے نکل جاتا، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو تکفیر کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ارتداد کے ساتھ جا کے ٹکراتا ہے، اس کی عاقبت اور انجام کے ساتھ۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے ایسے شخص پر تکفیر کا حکم لگا دیا، اسے کافر قرار دے دیا جو در حقیقت کافر نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ جس پر حکم لگا ہے اس کو مکفر کہا جاتا ہے، اور جس نے حکم لگایا اس کو مکفر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو مکفر ہے، جس پر تکفیر کا حکم لگا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ مرتد ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو ارتداد کی سزا ملنی چاہیے۔ اس طرح میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اب وہ کافر بن گیا ہے، کافر جو ہے اس کا مسلمان وارث نہیں بن سکتا، صحیح، نہ کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے، بلکہ اس سے بڑی بات، اگر وہ حقیقت میں کافر ہو گیا ہے، اسے تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفنایا نہیں جا سکتا، وہ اس اہل بھی نہیں رہا۔ تو اس لیے یہ بڑا ڈینجرس معاملہ ہے، اس میں کسی کو سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی یعنی چاہیے۔ انسان کا جو اپنا جو ایمان ہے اس کا بڑا جو ہے اس کا بڑا جو ہے عمل دخل ہے اس کے اندر۔ اگر وہ کافر نہیں تو یہ چیز آپ پر، خاص کر اسی وجہ سے جو مکفر ہے، کسی کو کافر قرار دینے والا، اگر وہ دینی علم سے نہ آشنا ہے یا مجتہد نہیں ہے تو اسے قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں انٹرفیئر کرے، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک آخری بات میں ذکر کروں گا کہ جس طرح
تکفیر میں غلو اور افراط منع ہے، ایسے ہی تکفیر میں جفا اور تفریط بھی منع ہے۔ غلو کرنا منع ہے، افراط منع ہے، ایسے ہی جفا اور تفریط بھی منع ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ تکفیر معین کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی تکفیر معین ہو ہی نہیں سکتی، اگر تکفیر ہے تو وہ صرف مطلق ہے، ٹھیک ہے، جبکہ قرآن میں بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم قرآن مجید کی آیت پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کافر قرار دیا۔ اسی طرح حدیث میں ہے، ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص تھے، صحابی رسول ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ وہ جو تھے دنیاوی معاملات میں آ کے، کسی کی باتوں میں آ کے وہ مرتد ہو گئے تھے۔ ابو داؤد میں اس کا ذکر ہے، شیخ البانی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو صحیح اور حسن قرار دیا ہے۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مرتد ہو گئے تو فتح مکہ والے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر انہوں نے حضرت عثمان بن عفان، مسلمانوں کے جو تیسرے خلیفہ ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، انہوں نے ان سے پناہ مانگی، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پناہ دی۔ ٹھیک ہے، پھر وہ لے کے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو، حضرت عثمان ان کو لے کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے صحیح، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیجئے، غلط فہمی تھی، شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے تھے، انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ صحیح، تو بذات خود وہ کافر ہو چکے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ والے دن ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا۔ تو قتل کس کو کیا جاتا ہے؟ مسلمان کو تو نہیں قتل کرنا جائز۔ وہ کافر ہو چکے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا۔ تو یہ تکفیر معین کی واضح مثال ہے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود ہوئی، اس کے بعد بھی مثالیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال وہ بعد میں دوبارہ مسلمان ہو گئے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد انہوں نے بڑا اچھا اپنا کردار پیش کیا، مختلف جنگوں میں، فتوحات میں وہ شامل رہے۔ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ جو تکفیر ہے اس معاملے میں آج کل کے دور میں بھی تکفیر متعین ہو سکتی ہے؟ جی، تکفیر معین ہو سکتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج کل تو عمراء اور علماء وہ اس طرح موجود نہیں ہے کہ وہ کسی کی تکفیر کریں، تو پھر آج کل کون تکفیر کرے گا؟ دیکھیں، یہ تو تب ہے اسلامی سلطنت ہوگی، اسلامی حکومت ہوگی، ریاست ہوگی، وہاں پر علماء ہوں گے، وہاں پر عمراء ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو قال اللہ قال الرسول کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اگر کوئی آدمی کسی ایسی کنٹری میں رہ رہا ہے جو نان مسلم کنٹری ہے، یا کوئی ایسا ملک ہے جو صرف نام نہاد مسلمان ہو، تو وہاں پر تو صاف ظاہر ایسی چیزوں پہ عمل کرنا بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلامی ریاست کی، جہاں پر اسلامی قوانین کو اپلائی کیا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، وہاں پر صاف ظاہر ایسا کچھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بڑا پرخطر معاملہ ہے، جی جی، تو اسی طرح جو تکفیر کرنے والا ہے اس کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں، تو اس طرح تو پھر کوئی عالم دین جو ہے وہ ہمت ہی نہیں کرے گا کہ وہ کسی پر حکم لگائے۔ یہی تو ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ کام کس کا ہے؟ حاکم وقت کا اور قاضی کا۔ صحیح، تکفیر سے ہٹ کر بھی اگر کسی نے دوسرے کا قتل کر دیا تو قاتل کو سزا کون دیتا ہے؟ اس کو عمر قید یا اس کو جو ہے وہ کیپٹل ڈیتھ جو ہے سزائے موت کون دیتا ہے؟ قاضی۔ تو کیا مقتولین کے ورثاء راضی ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کی تو کوشش ہوتی ہے ہم اس قاضی کو قتل کر دیں، لیکن اس قاضی کو پروٹیکشن، اس کے تحفظ، اس کی حفاظت یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی پاکستان میں جتنے بھی بڑے جو قاضی حضرات ہیں، ججز ہیں، تو ان کی پروٹیکشن گورنمنٹ کی ذمہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ عام آدمی، بے شک کوئی عام عالم بھی ہو، وہ یہ قدم نہ اٹھائے۔ اس طرح خون ریزی ہوگی، فتنہ و فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی، مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے۔ یہ اتھارٹی حاکم وقت اور عمراء اس وقت کے جو قاضی حضرات ہیں، جو ججز ہیں، ان کے پاس ہے، یہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے عام آدمی کو یا عام عالم کو اس سے بالکل اوائڈ کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب یہ بتلائیے گا، جو تکفیر مطلق ہے یہ تکفیر معین کو مستلزم ہے یا نہیں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ ایک تکفیر مطلق عام طور پر جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں، قرآن میں یا احادیث میں یا اہل علم کے کلام میں جو تکفیر کا ذکر ہوتا ہے وہ عام طور پر تکفیر مطلق کا ہی ہوتا ہے۔ تو تکفیر مطلق چونکہ افعال کو دیکھ کے، اوصاف کو دیکھ کے یا اعمال کو دیکھ کر اس کا حکم لگایا جاتا ہے،
تو وہ جرنل چیز ہوتی ہے، تو تکفیر مطلق سے تکفیر معین لازم نہیں آتی۔ یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے سجدہ کر لیا وہ حقیقت میں کافر ہو گیا۔ اچھا، اس شخص کی جب بات آئے گی پھر ہم شروط اور موانع دیکھیں گے۔ اس کی بڑی واضح مثال حدیث میں موجود ہے، ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی دوسرے علاقے سے واپس آئے تو انہوں نے آخر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا معاذ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی میں ان علاقوں میں گیا تھا، وہاں پر دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کو، اپنے بادشاہوں کو، اپنے وڈیروں کو جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ عزت و احترام کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں کسی بھی عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر نہیں قرار دیا، صحیح ہے، حالانکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا کفر ہے۔ اگر مستلزم ہوتی تو پھر وہ ہاں جی، اگر تکفیر مطلق تکفیر معین کو لازم یا مستلزم ہوتی تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پھر وہ کفر کا حکم لگا دیا جاتا۔ ایسے ہی ہے، لیکن چونکہ وہاں پر شروط کو دیکھا جائے گا، وہاں پر موانع کو دیکھا جائے گا، وہاں پر مانع آ گیا، ایک بہت بڑا رکاوٹ آ گئی کہ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیم کرنا چاہتے تھے، سجدہ تکریم کرنا چاہتے تھے، جبکہ امت مسلمہ میں سجدہ تعظیم و تکریم بھی حرام ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ یہ سب میں ایک آخری سوال کر کے پروگرام کے اختتام کی طرف چاہوں گا کہ جو آج کل کے یہودی اور عیسائی ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو دیگر مذاہب کے ہیں، وہ کافر ہیں یا کون سے کافر ہیں؟ اگر کافر ہیں تو دیکھیں وہ کافر ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو اسلام کی آغوش میں داخل نہیں ہوا، جس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، وہ کافر ہے۔ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہ مشرکین مکہ وغیرہ جو تھے، لیکن جب سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تب سے وہ یہودی، وہ عیسائی یا تا قیامت آنے والا ہر نان مسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہے۔ صحیح۔ اب یہ بات ہمارے آڈینس کے لیے بڑی دلچسپ ہوگی کہ کیسے یہودی جو ہے امت محمدیہ میں سے کیسے ہیں، یا ہندو یا سکھ یا تا قیامت آنے والے نان مسلم وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کیسے؟ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بنیادی طور پر دو کائنڈز ہیں، دو اقسام ہیں، ایک ہے امت دعویٰ، دوسری ہے امت اجابہ۔ حدیث میں ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی من ہذہ الامہ، اس امت میں سے کوئی شخص اگر میرے بارے میں سنتا ہے، اس امت میں یہودی ولا نصرانی، وہ یہودی ہو خواہ وہ نصرانی ہو، ثم یموت، پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، لم یؤمن بالذی ارسلت بہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ دین پر ایمان نہیں لاتا، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنم والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ہذہ الامہ، میری امت میں سے، اس امت میں سے۔ تو پتہ چلا یہودی عیسائی یا دیگر جو مذاہب باطلہ ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہیں، لیکن وہ امت دعویٰ ہیں، کہ امت دعویٰ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اسلام کی دعوت پہنچی لیکن انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، یا اسلام کی دعوت پہنچے گی وہ قبول نہیں کریں گے، اور امت اجابہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، دوسرے لفظوں میں وہ مسلمان ہیں۔ تو جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کر لیا ان کو امت اجابہ کہا جاتا ہے، وہ مسلمان ہیں۔ جنہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا ان کو امت دعویٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہودی عیسائی یا نان مسلم جو ہے وہ امت دعویٰ میں آتے ہیں، یہ اس کا جو ہے۔ تو پھر یہ لوگ جو ہیں، یہ جو اصل کافر ہیں، جو اصلاً کافر ہیں، ان لوگوں میں شامل ہیں؟ اصلاً ان میں شامل ہیں جی، اصلاً ان میں ہی شامل ہیں، یہودی عیسائی ہندو سکھ وغیرہ یہ اصلاً ان لوگوں میں ہی شامل ہیں۔ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ہم انشاءاللہ اس گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھیں گے اور اس مسئلے کو جس حد تک ممکن ہو سکا انشاءاللہ لوگوں کے سامنے، ناظرین کے سامنے ہم وضاحت سے پیش کریں گے۔
اور صحیح منہج جو ہے انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ ناظرین کرام، ہم نے آج کے پروگرام میں بھی مسئلہ تکفیر پر بات کی، اور ہم نے تکفیر کی مختلف اقسام جو ہیں اس کے متعلق بات کی، اسی طرح کفار کی اقسام ہیں، کون تکفیر کر سکتا ہے اس بارے میں بات کی، اور انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔